إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے پس تم ڈرو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور یاد کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ تمہید ہے، اس کا نتیجہ اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ میرے عہد کو پورا کرو یعنی جو اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اللہ کا عہد جو اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے پچھلے درس میں بات کر چکے۔ یہاں پر ایک اور بات اسی ٹکڑے کے حوالے سے کہ بعض شاذ قراءات میں اس کو اوفی بعہدکم، جو آخری اس کا حصہ ہے اوفی بعہدکم، کو وفی بعہدکم بھی پڑھا گیا ہے، اوفی کی جگہ پر وفی بھی پڑھا گیا ہے۔ اب متواتر اور شاذ قراءات میں فرق کیا ہوتا ہے ہم پہلے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو شاذ قراءات ہوتی ہیں ان کو تفسیری نقطے کے طور پر استعمال کرنا یا بیان کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کیا جا سکتا ہے، تفسیری نکات اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ تو کوئی اگر اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہے جو شاذ قراءات ہیں، جو ثابت متواتر طور پر ثابت نہیں ہے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو بعض شاذ قراءات میں اوفی بعہدکم پڑھا گیا، اس سے معنی کیا نکلے گا؟ جو اضافی ایک معنی نکلتا ہے وہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بات کا تذکر کیا تھا، ایک جنرل رول ہے عربی کا کہ جہاں پر بھی کسی لفظ میں تشدید آ جائے تو اس میں تاکید کا معنی اور زیادہ آ جاتا ہے۔ تو وف جب ہوگا تو فا کے اوپر تشدید آ گئی، تو اس میں معنی ہے کیا؟ کہ اس میں تاکید کا معنی اور زیادہ آ گیا۔ تو وف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو بہت زیادہ پورا کروں گا، یہ معنی بنے گا۔ وف بعہدکم کا معنی کیا ہے؟ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو بہت زیادہ پورا کروں گا، اور یہ معنی بھی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ ایک نیکی کریں تو آپ کو اس کے بدلے میں ایک ہی ملے گا۔ اللہ کے ہاں ان کی جو گنتی ہے وہ اور ہے، جیسا کہ صحیح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم سے کم 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، وہ یہ منیمم ہے۔ اور پھر 10 سے لے کے کہا کہ 700 گنا تک بھی میں بعض کو اس کا اجر دیتا ہوں۔ نیکی ایک ہی ہے لیکن اجر بعض لوگوں کو 700 گنا تک بھی ملتا ہے، اور صرف 700 گنا پر بس ہے، فرما کے لیے الی اضعاف کثیرہ، اور کسی کے لیے چاہوں تو میں اس سے بھی اور زیادہ بڑھا دوں، 700 گنا سے بھی زیادہ اجر کو بڑھا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ان نیکیوں کا اور اس اضافے کا حقدار ہے۔ تو اوفی بعہدکم کا معنی یہ بنے گا اگر ہم اس شاذ قراءت کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، تو میں نہ صرف یہ کہ اپنے عہد کو جو تم سے کیا گیا ہے اس کو پورا کروں گا، بلکہ خوب پورا کروں گا، اس کا بدلہ جو تمہیں ملے گا وہ بہت بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ کل کے درس میں اختصار کے ساتھ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم کا معنی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا جائے۔ مختصر بات اگر کی جائے تو یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس عہد کو پورا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے وہ ان کو پورا کریں گے، یہ خلاصہ ہے اس پوری بات کا۔ یہاں پر جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس قرآن میں جتنے احکامات ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں یا نہیں ہے۔ اگرچہ اس آیت میں بظاہر خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے، لیکن اس سے میں اور آپ بھی اس سے مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہہ لیجیے کہ انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو اور تمام انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور یہ جنرل رول ہے اللہ کا
جو مجھے اور آپ کو یہاں پر سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے عہد کو جو بھی پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ بنی اسرائیل سے بھی وعدہ ہے, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ ہے, یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہر ایک سے اللہ کا یہ وعدہ ہے. تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تو یہ اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم ایک جنرل رول ہے جو مجھے اور آپ کو بھی بتایا گیا, صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے. فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو. فرحبون رہبا سے لفظ نکلا ہے, یہ ہم اس کے الفاظ کے معنی میں تذکرہ کر چکے کہ اس کا معنی ڈرنے کے ہوتے ہیں, اور ڈرنا بھی ایسا ڈرنا کہ جس میں جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں اس سے دور ہٹنے کی کوئی نہ کوئی اس میں عمل پیدا ہو, اس خوف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی انسان اپنی تدبیر کرے. ایسے خوف کو جو صرف خوف نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو جس کی وجہ سے آپ اس چیز سے دور بھاگ رہے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اس کو رہب کہا جاتا ہے. تو یا فرحبون صرف مجھ ہی سے ڈرو. اس ٹکڑے میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کہ اس آیت کے اختتام پر یہ جو بات کہے گی کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو, کیوں کہا گیا واللہ عالم, اس کی مناسبت کیا بن رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی تھیں اور میرے عہد کو پورا کرو. تو آخر میں کیا کہا یا فرحبون, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہے, پھر میرے سے ڈرو, پھر میرا عقاب بھی بڑا سخت ہے, میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. کہ پچھلی اولین اس کے مخاطب اس آیت کے کون تھے, وہ یہود و نصارہ یا وہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا ہے کہ ان پر نعمتیں کی ہم نے, لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو ان پر عذاب آئے. تو اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا جیسے انہوں نے کیا تھا, جیسے تم سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ انبیاء کو جھٹلاتے آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں سے بعض تھے جو انبیاء کو مانتے تھے, اور بعض نے بنی اسرائیل ہی میں سے بعض ان کا انکار کرتے رہے, بلکہ سب سے زیادہ اگر انبیاء کا کسی نے انکار کیا تو بنی اسرائیل ہی نے کیا ہے. جیسے کہ آگے اسی صورت میں انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس حد تک چلے جاتے تھے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, تم تو انبیاء کو جھٹلاتے بھی آئے ہو اور انبیاء کو قتل بھی کرتے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زوم میں صلیب پہ کس نے چڑھایا, یہودیوں ہی نے تو چڑھایا تھا. یہ بنی اسرائیل ہی تو تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پر, وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا, اللہ نے اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن یہودیوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور اپنے خیال میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر لٹکا دیا. تو یہ کام کس نے کیا تھا, یعنی بنی اسرائیل ہی نے تو کیا تھا. تو اسی لیے کہا جا رہا یا فرحبون کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا, میرے عہد کو پورا نہ کیا, تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو تم سے پہلے بنی اسرائیل پر ہوتا آ رہا ہے. اللہ کا عذاب وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر آتا رہا. نعمتیں بھی آتی رہیں جب وہ ایمان لاتے رہے, جب وہ اللہ کی اطاعت و برداری کرتے رہے تو نعمتیں بھی آئیں, اور جب انہوں نے انکار کرتے رہے اور جب اللہ کی نافرمانی پر آتے رہے, سرکشی پر اترے, تو ان پر عذاب بھی آتا رہا. ایک پوری لمبی ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی. تو وَيَا فَرْحَبُونَ میں شاید واللہ عالم اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے اس نبی پر یہ جو مبعوث ہوا ہے اور جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیے تھے ان میں سے ایک عہد جیسے کہ ہم تذکر کر چکے ہیں, ایک عہد یہ بھی تھا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تم نے اس پر ایمان لانا ہے. تو اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میرے سے ڈرو, میری پکڑ بھی اس کو بھی یاد رکھو کہ کس طرح سے پچھلی امتوں پر پکڑ آتی رہی ہے. فرمایا وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ, بس تم مجھ ہی سے ڈرو. یہاں پر ہم نے جیسے کہا کہ یا جو پہلے آ رہا ہے وہ اس میں یہ خصوصیت کا کہ مجھ ہی سے, صرف میرے ہی سے ڈرو, میرے علاوہ اور کسی سے مت ڈرو. اور یہاں پر یہ جو فا آ رہا ہے اس میں بھی ایک معنویت ہے. وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ, فا یہ جو آ رہا ہے تو اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ بس تم خبردار ہو جاؤ اور مجھ سے ڈرو. وہ جو خبردار ہو جاؤ کا معنی ہے وہ اس میں گویا کہ چھپا ہوا ہے, محذوف ہے ایک طرح سے, اور یہ فا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ تم متنبہ ہو جاؤ, ڈر جاؤ, خبردار ہو جاؤ اور مجھ سے ڈرو. یہ فا کی وجہ سے یہ معنی بھی اس میں پایا جا رہا ہے. ایک اور بات کہ جب یہ کہا کہ مجھ ہی سے ڈرو تو یعنی کیا معنی ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی سے مت ڈرو. اور یہ بھی یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے توحید کے حوالے سے, اور جیسے کہ ہم بارہا کہتے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت بلا استثناء اس میں توحید کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود. پورا قرآن اصل میں حقیقت میں ہے ہی توحید. سب سے اہم چیز جو اس قرآن میں ہے وہ توحید ہے. باقی چیزیں اور بہت ساری ہیں, بے شمار اس میں معانی ہے, ایک احکام کا, معانی کا اور فوائد کا ایک سمندر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ساحل نہیں. ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں, کہ اس کے معنی تو بے شمار ہیں, لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس قرآن میں وہ توحید ہے, اور وہ اس کی ایک ایک آیت میں موجود ہے, ایک ایک آیت. تو یہاں پر بھی یہ توحید کا نقطہ ہے کہ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے, صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے. مجھے اور آپ کو جیسے ہم نے کہا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کو حکم نہیں ہے, یہ مجھے آپ کو سب کے لیے حکم ہے. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈر سے مراد کون سا ڈر ہے, کیسا ڈر؟ کیونکہ فطری طور پر انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے. اگر ایک انسان ہے وہ کسی درندے کو دیکھ لیتا ہے تو ایک فطری طور پر اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے, خوف پیدا ہوتا ہے.
تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ سے صرف ڈرا جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے مت ڈرا جائے، تو اگر کوئی غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، مانا تو یہ بنتا ہے۔ لیکن اس خوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا خوف ہے جو شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اگر جو فطری خوف ہے انسان کے اندر فطری طور پر، وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ انسان درندے سے ڈرتا ہے، کسی ظالم شخص سے ڈرتا ہے، فلاں کوئی شخص ہے وہ ظالم ہے، اس کے ظلم سے اگر آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ میرے اوپر ظلم نہ کرے، تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ یہ اس خوف میں نہیں آ رہا جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ یہ کون سا خوف ہے جو صرف اللہ سے انسان کو ہونا چاہیے اور اللہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیسا خوف ہے؟ یہ وہ خوف ہے جس کو علماء کہتے ہیں خوف السر، سری طور پر جس کا آپ کو خوف ہو۔ سری طور پہ مراد کیا ہے؟ خوف السر سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر کوئی ظاہری اسباب نہ ہوں، آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پر اطمینان سے بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام نہ کیا تو وہ کوئی فلاں ذات ایسی ہے وہ میرے اوپر کچھ نہ کچھ کر دے گی، تو ظاہری طور پر تو کوئی اسباب نہیں۔ جیسے کہ بہت سارے جو قبر پرست لوگ ہیں اور مشرک ہیں، وہ کیا ان کے دل میں ہوتا ہے کہ اگر وہ 11ویں کی دیگ نہ چڑھائی تو ہمارا کاروبار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یہ کاروبار میں برکت ختم ہو جائے گی، مندا آ جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو خوف السر کہتے ہیں، جس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے کہ اگر وہ دیگ نہ دی، مثال کے طور پر فلاں پیر کو کہ قبر پہ دیگ نہیں چڑھائی، چادر نہیں چڑھائی، ان کے عرس پہ نہیں گئے، ان کو نیاز نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو مردہ ہے، اپنے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ جو پتہ نہیں ہزاروں میل دور ہیں آپ سے اور پتہ نہیں کتنی منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، وہ مجھے کچھ کر دیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، میرے گھر میں کوئی خرابی آ جائے گی، میرے اہل و عیال میں کوئی مصیبت آ جائے گی۔ یہ اس کو خوف السر کہتے ہیں کہ دل میں آپ کے خوف ہے کہ کہیں اگر میں نے فلاں کام نہ کیا تو وہ ذات جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ جو ذات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو ہر وقت آپ کے حرکات و سکنات سے واقف ہے، جو کسی وقت بھی کچھ بھی آپ کو کر سکتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ نفع نقصان کے مالک صرف ایک اللہ کی ذات۔ کسی وقت کسی مقام پر کسی زمانے میں کسی جگہ پر کوئی نفع پہنچانے پر قادر اگر کوئی ذات ہے یا نقصان پہنچانے پر اگر قادر کوئی ذات ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، ایسا ڈر کہ جو آپ کے ہر وقت آپ کے دل میں رہے، کہ جہاں پر کوئی ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں پھر بھی آپ ڈریں کہ کہیں اگر میں نے اس ذات کو ناراض نہ کر دیا، اگر اس کی اطاعت نہ کی تو میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ ڈر ایسا ہے کہ اگر یہ ڈر غیر اللہ کا کسی کے دل میں آ جائے تو وہ شرک ہے، اور شرک بھی کیسا؟ شرک اکبر ہے، شرک اصغر بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فلاں ذات جو ہے وہ مجھے ہزاروں میل دور یا منو مٹی تلے دبے ہوئے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ مشرک ہے، شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایسا خوف کسی غیر اللہ کا رکھنا دل میں، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جو عقیدے کا خوف ہے، خوف السر جس کو کہا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں یہاں پر کہا گیا وہ یا افرابون، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اس انداز سے صرف میری سے ڈرو، کیونکہ میں ہی ہر قسم کا نفع کا مالک ہوں، میں ہی ہر قسم کے نقصان کا مالک ہوں۔ اس کے بعد جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے آیت کے اختتام پر اس کے جو عملی پہلو ہوتے ہیں ان پر نظر دلاتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ان میں اس آیت کریمہ میں جو چند باتیں ہیں ان میں سے ایک بات کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہاں پر حکم دیا ہے، اور ہم نے کہا کہ وہ حکم میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، بلانا نہیں۔ اور یاد کرنے سے مراد ہم تفسیر میں ذکر کر چکے، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ زبان سے یاد کرنا اللہ کی نعمتوں کیا ہے کہ شکر ادا کریں، الحمدللہ، الحمدللہ کی کثرت سے تسبیح پڑھیں، اور دل سے یاد رکھنا کہ اللہ کی اس چیز کو احساس کرنے کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں، اور حقیقی شکر کیا ہے نعمتوں کا، اس کا بھی تذکرہ اسی آیت میں آ رہا ہے۔ اور وہ عملی پہلو میں کے حوالے سے دوسری بات کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ کون ہے اللہ کا؟ وہ ہے جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، وہ شکر گزار ہے، ورنہ وہ شکر گزار نہیں ہے۔ تو اس میں عملی پہلو کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ کے عہدوں کو پورا کریں۔ کیوں پورا کریں؟ اس کی وجہ ایک سبب، اسباب تو بہت سارے ہیں کیوں ہمیں اللہ کے عہد کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ایک سبب اسی آیت میں جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کی میرے پر نعمتیں کتنی ہیں، میں اس بات کو دیکھوں، اور جب اس بات کو دیکھوں کہ اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں تو مجھے کیا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بن، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر اس کا تذکرہ کیا جا چکا کہ جب راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتے تھے، ان کے قدمین مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے، ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی، یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی بلکہ جو زمین جہاں پر سجدہ کرتے وہ بھی گیلی ہو جاتی۔
آنسوں سے پوچھا کہ آپ اتنی بات، اتنی محنت، اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہی تو سیرت ہے، یہ تو اللہ کے نبی کے میں سکھا کے گئے کہ جتنی آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوتی گئیں، آپ اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں، اتنا ہی زیادہ اللہ کے عبادت میں مگن ہو جائیں، اتنی ہی زیادہ لمبی نمازیں پڑھیں، لمبے سجدے کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک اور بات عملی پہلو کے حوالے سے کہ، اور اس بات کا بھی ہم تذکرہ اکثر کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ شاید نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی تقریباً ہر آیت میں یا چند ایک آیت کے بعد کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے۔ اللہ کی معرفت اس کے حوالے سے بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی شفیق ہے، انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے کیسے پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو بے شمار انہوں نے نعمتیں کی ہیں ہمارے اوپر، دوسرا اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم، اللہ کی جو ہمارے اوپر اللہ تعداد نعمتیں اس کا، کہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، ان پہ کیا کیا نعمتیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کس طرح سے ان کو ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، ان کے ساتھ کفر کیا اور کس طرح سے آیا، سارے بتا دے تاکہ میں اور آپ خبردار ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ پہلے ہی سارا سب کچھ بتا دیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، فلاں نے ایسا کیا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ماں باپ جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں، ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرے کہ تمہارے سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی راستے کو تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور یہ بھی عملی پہلو میں ایک اور اسی سے بات نکلتی ہے۔ ایک تو ہم نے یہ بات ابھی کہی کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، دوسری عملی پہلو کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں کا جو بنیادی پیغام ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح تم لوگوں نے نہیں کام کر لی میرے رب کے لیے، کہ اب جو پہلے امتوں کی امامت اور ریاست کا جو تاج تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اب یہ امت محمدیہ کے پاس آ چکا ہے، منتقل ہو چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے طریقوں سے، ان کے غلط جو انہوں نے کام کیے ان سے خبردار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی عملی پہلو کہ ہمیں بنی اسرائیل کے راستے پر نہیں چلنا، جس طرح سے انہوں نے کیا وہ نہیں کرنا۔ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ حالانکہ مخلوق اس کا اللہ سے کوئی، خالق سے کوئی عہد نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے کہے کہ اللہ آپ نے ہم پر عہد کیا تھا، مخلوق کا کوئی مطالبہ خالق سے بنتا نہیں، لیکن یہ اللہ کے عدل انصاف کا بھی تقاضا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم کرو گے اس کا تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا، بلکہ بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا جائے گا۔ ایک کرو گے تو ایک کے بدلے 10، 10 کے بدلے 700، 700 سے اور کتنے گنا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف بھی ظاہر ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے خواہشات کو دباتا ہے اور اللہ کے تابع کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر قدر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اجر و ثواب بھی کتنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ ایک اور بات عملی پہلو کے حوالے سے جو ہم نے آخر میں کی کہ صحیح معنوں میں جو ڈر ہے وہ کس سے ہونا چاہیے؟ وہ صرف ایک اللہ سے ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی شان ہی یہ ہے کہ اگر ڈرے تو صرف ایک اللہ سے ڈرے، اللہ کے سوا اور کسی سے ڈرنے والا نہ ہو۔ اور اس حوالے سے تو ہم تفصیل سے بات ابھی بیان کر چکے کہ کون سا ڈر جو ہے وہ شرک ہے اور کون سا ڈر جو ہے وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن یہاں پر میں ایک مزید بات کہوں گا کہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جس کو ہم نے فطری خوف کہا ہے وہ فطری خوف بھی نہیں ہوتا۔ جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کی مخلوق سے بے نیاز ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز پر قادر وہ ہے۔ جو جتنا پکا مومن ہوگا، جتنا پکا ایمان والا ہوگا، اللہ سے جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا، اور وہ تعلق بھی کیسا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اللہ کا جو خوف ہے جو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے، اللہ سے ڈرنا یہ لازم اور ضروری ہے، ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ پھر مومن نہیں ہے۔ تو جتنا وہ زیادہ بڑھے گا، جتنا اس میں اضافہ ہوگا، اتنا وہ مخلوق سے بالکل ہی اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کا بڑا ہے، اور آپ اس ادارے میں کام کرتے ان کے ماتحت ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں آپ کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رزق دینے والا یہ نہیں، رزق دینے والا وہ ہے۔ آپ اپنے باس سے، اپنے بڑے سے آپ نہیں ڈریں گے۔ اگر بہت سارے کام ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ باس ناراض ہو گیا تو روزی کا مسئلہ ہے، وہ ہمیں نکال دے گا، ہمیں فارغ کر دے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پیئیں گے کہاں سے۔ لیکن اگر وہ چیز سے آپ ڈر رہے ہیں، اگر وہ چیز غلط ہے اور آپ کے اندر ایمان ہے، تو پھر آپ اس سے نہیں ڈریں گے۔ آپ کس سے ڈریں گے؟ آپ اللہ سے۔ آپ کو معلوم ہے ہاں جو تم کر رہے ہو اس کو آپ کے اس کے منہ پہ کہیں گے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، چاہے تم میرے باس ہو، چاہے تم میرے بڑے ہو۔ یہی معاملہ حکمرانوں کا ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ ظالم نہ ہو، اچھے حکمران ہو برے حکمران ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کے سامنے کون ڈٹے گا، ان کے سامنے زبان کون کھولے گا؟
اسی لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا، حق بات بیان کرنا کہ نہیں تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، کسی ظالم حکمران جابر حکمران کے سامنے کہنا یہ بہت بڑا جہاد۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، غیر اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک بات اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب دین اسلام اپنے عروج پر ہوگا اور یہ آخری زمانے میں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کریں گے اور وہ دجال کو ہلاک کریں گے، اور اس کے بعد کسی سے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ پہلے ابھی فی الحال کیا حکم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک؟ حکم کیا ہے کہ اگر کسی یہود و نصارہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے اور وہ جزیہ دینے پر راضی ہوتے ہیں تو ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو، لیکن تمہارے علاقے میں اسلامی نظام قائم کیا جائے گا اور تم اسلامی ریاست کو جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، اور اس کے بدلے میں تمہارا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کوئی جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یا اسلام قبول کرو یا اپنی گردن کٹواؤ، دو ہی آپشن ہوں گے، یا اسلام قبول کرو یا اپنی گردن کٹواؤ۔ جزیہ کے آپشن جو تیسری آپشن ہے جو اس وقت موجود ہے وہ اس وقت ختم کر دی جائے گی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر پوری دنیا پہ، پوری زمین پہ صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اسلام کا جب بول بالا ہوگا، فرمایا کہ عدل و انصاف، اپنے خلاصہ بات کا میں بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایگزیکٹ الفاظ ہی نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ پوری زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا، اور فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں سے عداوت، بغض، ہر قسم کا وہ نکال دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو بھیڑیا ہے وہ بکریوں کا چرواہا ہوگا۔ وہی جو بات کر رہے ہیں خوف کی، کہ خوف کب ہوتا ہے؟ جب ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان آ جاتا ہے پھر کوئی خوف نہیں رہتا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ان کے دلوں میں سے بھی خوف ختم ہو جائے گا، ان کے درمیان بھی عداوت، بغض، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کہ بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کو ان کی رکھوالی کرے گا، جس طرح کہ عام طور پر کتے کو رکھا جاتا ہے بکریوں کی رکھوالی کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر جو زہریلا جانور ہے اس کے زہر کو ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ، وہ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سانپ اس کو کاٹے گا نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ شیر یا شیرنی وہ بچے کو اس طرح سے، چھوٹے انسان کے چھوٹے بچے کو اس طرح سے اس کی حفاظت کرے گی جیسے کہ کوئی عام پالتو کتا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب عدل انصاف ہوگا۔ اور جو ہمارے موضوع کی پہلے بات اس کا جوڑ اس سے کیا ہے کہ اللہ کا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر اور غیر اللہ کا ڈر سب نکل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس حوالے سے آپ کو سناتے ہیں ایک صحابی کا، اور اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں گئے اور رومیوں سے لڑائی کرنے، اور وہاں پر وہ ان کو قید کر لیا گیا، قیدیوں میں قید ہو گئے، لیکن وہ اپنی آپ کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے گئے، قید ہو گئے، اور پھر قید سے نکل کر بھاگ گئے۔ اب جب بھاگتے ہیں تو ان کا گزر جنگل سے ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کے سامنے وہ ایک شیر آ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شیر کو پکار کر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام۔ شیر سے باتیں کر رہے ہیں، یہ صحابی ہیں، اور اس کو پورا اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اس طرح سے، دشمنوں نے مجھے قید کر لیے تھے، میں وہاں سے بھاگ کر گیا ہوں، اور میں اب مسلمانوں کے لشکر میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، ان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شیر اپنی دم ہلانے لگتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جب بھی کسی جانور کی آواز آتی ہے وہ شیر دھاڑ کر کسی اور جانور کو سب کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کو پہنچا دیتا ہے ان کے لشکر تک۔ اور جب لشکر تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ شیر واپس پڑ جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو پہنچا دیتا ہے اپنے ٹھکانے تک۔ یہ کیا تھا؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہم تو شیر کو دور کی بات، ہم تو ویسے ڈر کے مارے مر جاتے، بے ہوش، کیا موت آ جاتی ہے ہماری ڈر سے۔ شیر تو بعد میں ہمیں مارتا، لیکن ان کے اندر اتنی جرأت کیوں تھی؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ شیر کیا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع، بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں اس رب کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ جب ایمان دل میں آئے گا، جب یہ خوف صرف ایک اللہ کا، اللہ سے ہر قسم کا خوف اگر آپ کا دل میں اٹھ جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہا کہ وہ جو فطری خوف ہوتا ہے وہ بھی انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کو سمجھنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔